اس ویڈیو میں میں آپ کو قربانی کے فضائل پر ایک واقعہ، 4 احادیث بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کے لیے کیا وعید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ قربانی کرنے والے پر اگر قرض ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور پھر یہ بتاؤں گا کہ جو بندے قربانی کرتے ہیں ان کے لیے پل صراط پر سواریاں کیسی ہوں گی۔ حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک بھائی تھا جو بہت غریب تھا، لیکن اس کے باوجود ہر سال بقرہ عید کے موقع پر قربانی کیا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ ایک دم میرا بھائی جو 2 رنگے گھوڑے پر سوار نظر آیا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، یعنی اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرما کر مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ میں نے پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں جانے کا عزم ہے؟ کہا، اب میں جنت میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ ایک اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے خوش دلی سے ثواب کی طلب کی نیت سے قربانی کی، وہ جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہا کرو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، جس شخص میں قربانی کرنے کی طاقت ہو وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ قرض لے کر قربانی کرے یا کوئی گھر کی چیز فروخت کر دے، لیکن اگر قربانی واجب ہے تو کرے لازماً۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو، یعنی اللہ عز و جل کو اتنی پیاری نیکی کوئی نہیں لگتی عید کے دن، جتنی پیاری، جتنی محبوب، جتنی اچھی نیکی یہ لگتی ہے کہ اس کا بندہ اس کی رضا کے لیے خون بہائے۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سنگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ شیخ محقق علی الاطلاق، خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو، یعنی قربانی کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ضرور اس کی رضا کے لیے قربانی کرو، اس سے اس کی رضا بھی ہوتی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور آخرت کے معاملات میں بھی
آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ ہمیں اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔